اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ کی خدمت میں گفتگو چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کامیاب ہونے کے لیے اور نجات حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے ہیں پیغمبر اکرم کے اہل بیت۔ فرمایا ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور ہم پہلے اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ جب تک ان کی معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک حقیقی ہدایت یا وہ چیز کہ جو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوگی۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو جاری تھی کہ قرآن مجید کی صرف ایک آیت کو پکڑ کر انسان نہ تو مقصد قرآن کو حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے حقیقی معنوں کو سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی موضوع پر کوئی آیت آئے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ پہلے آپ تلاش کریں کہ کہیں کوئی اور آیت اس موضوع پر موجود نہیں ہے، تاکہ آپ جب معنی نکال رہے ہوں، اس سے مفہوم نکال رہے ہوں تو وہ واضح طور پر آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ مکتب تشیع کا یہ واضح نظریہ ہے اور عقیدہ ہے کہ خدا کی ذات نے جنہیں رسول بنایا، جنہیں نبی بنایا اور جنہیں امام بنایا، یہ تمام ہستیاں معصوم ہوتی ہیں اور ان کے والدین بھی صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی کے بھی والد یا والدہ اسلام اور ایمان سے خارج نہیں ہوتے، اور ان کے والدین کا صاحب ایمان ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر وہ صاحب ایمان نہ ہو اور وہ خارج از ایمان ہوں تو وہ نجس ہوں گے، اور ایک نجس کوکھ سے اور ایک نجس گود میں ایک نبی کا، ایک رسول کا اور ایک امام کا پروان چڑھنا یہ درست نہیں ہے، اور یہ ان کے لیے باعث عزت نہیں ہوگا بلکہ باعث عیب ہوگا۔ اور نبی اور رسول اور امام ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہوتے ہیں، تبھی تو وہ لوگوں کے لیے ہدایت بن سکتے ہیں اور لوگ ان کی گفتگو کو اپنے لیے حجت سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن بعض حضرات جو اس چیز کا اقرار نہیں کرتے، وہ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں کہ یہاں قرآن مجید جو پیغام دے رہا ہے اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ انبیاء کے والدین صاحب ایمان نہیں تھے۔ کون سی آیات ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ معنی نکالا جاتا ہے؟ تو آئیے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 74 کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر یہ لفظ موجود ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ اب اگر آپ قرآن مجید کی اس آیت کے اس حصے کی تلاوت کرتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں تو ظاہراً یہی ہمیں لگے گا کہ حضرت ابراہیم کے والد تھے جن کا نام آزر تھا، اور تاریخ کہتی ہے کہ آزر جو ہے یہ نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بت بناتا بھی تھا، یہ مشرک تھا، یہ کافر تھا، اور حضرت ابراہیم اسے لفظ اب سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابراہیم کا باپ جو ہے وہ کافر تھا۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید کی دوسری آیات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا سا معنی ہمیں سمجھنے میں واضح طور پر کچھ ایسے اشارے مل جائیں گے کہ جو اس معنی کے بالکل برعکس نظر آئیں گے۔
جب آپ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 کو پڑھتے ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم کی دعا کو نقل کیا گیا، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 میں دعا حضرت ابراہیم کی نقل کی گئی ہے، جس کے اندر حضرت ابراہیم نے یہ بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے اور مومنین کو معاف کر۔ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور مومنین کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہاں پر جب مغفرت کی بات آئی تو حضرت ابراہیم نے جو لفظ استعمال کیے وہ والدیہ، یعنی لفظ ولد، لفظ والد کا استعمال کیا، اور آذر کے وقت لفظ اب کا استعمال کیا۔ تو یہ دو لفظ الگ الگ کیوں استعمال کیے؟ اب ہمیں متوجہ ہونا پڑے گا عرب کلچر، عرب معاشرہ اور عرب لوگوں کی جانب کہ وہ الفاظ کس کس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو عرب معاشرے کے اندر لفظ والد بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ اب بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ ابن بھی استعمال ہوتا ہے اور لفظ ولد بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیا ان کے اندر فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ تو ہمیں عرب معاشرہ اور عرب کا ادب اور عرب لوگ جو الفاظ کو استعمال کرتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ جی ہاں، ہمارے ہاں ان الفاظ کے اندر فرق موجود ہے۔ لفظ اب عمومی معنی پر استعمال ہوتا ہے، والد حقیقی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور چچا کے لیے بھی لفظ اب استعمال ہوتا ہے، لیکن لفظ والد صرف اور صرف حقیقی باپ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ لفظ ابن حقیقی بیٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غیر حقیقی بیٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن لفظ ولد صرف حقیقی بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم ان الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں تو اب آیات کو سمجھنا، ان سے معنی نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ آذر کے لیے لفظ اب استعمال کیا، اور لفظ اب حقیقی باپ کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور چچا کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن جہاں مغفرت طلب کی وہاں لفظ والد استعمال کیا، اور لفظ والد صرف حقیقی باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے دو الفاظ استعمال کر کے یہ پیغام ہمیں دیا کہ آذر کے لیے لفظ اب ہے اور لفظ اب چچا کے لیے بولا جا سکتا ہے، اور جب مغفرت والدین کی بات آئی تو لفظ والد استعمال کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ میرے والدین صاحب ایمان تھے، تبھی تو میں ان کے لیے مغفرت طلب کر رہا ہوں، اور آذر میرا والد نہیں، میرا چچا تھا، اس لیے میں نے اس کے لیے لفظ والد نہیں بلکہ لفظ اب استعمال کیا۔ تو سامعین محترم، جب ہم ان چیزوں کو ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے قرآن فہمی آسان ہو جاتی ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے الفاظ، قرآن کے اس طریقے کو سمجھیں اور اصل حقائق کو پہچان